نے فرمایا ہے کہ کفار چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہنود ہوں، کوئی بھی کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا، اچھا یہ کوئی گالی بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں جو ہے جیلم کے رہنے والے ہیں، آپ کو جیلمی کہا جائے گا۔ اب جو چکوال کا رہنے والا ہے اس کو کہا جائے گا جیلمی نہیں ہے، تو چکوالی ہے، تو یہ اس کے لیے گالی تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ جیلم کا رہنے والا ہی نہیں ہے۔ تو ایسی جو بندہ اسلام کا ماننے والا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو نہیں ماننے والا اس کو کافر کہا جاتا ہے، تو یہ گالی تو نہیں ہے، حقیقت کا بیان ہے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتا، لہذا وہ کافر ہے۔ آج کل یہ لوگوں نے بڑا بنا لیا ہے کہ جی وہ جی دوسروں کو کافر کہتے ہیں، دوسروں کو کافر، تو جب وہ ہے کافر تو اس کو اور کیا کہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کے بارے میں کیا فرمایا کہ لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین، اور دشمنی کرنے کے بارے میں فرمایا کہ انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوستی کرنے سے منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں نکال دیا تمہارے گھروں سے، تمہارے وطن سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ وطن کی محبت اتنی اہم ہے، وطن کا ہونا، انسان کے پاس ایک مملکت کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ہونا اتنا اہم ہے کہ جو کوئی وطن سے نکالنے کی سازش کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ دوستی کرنی بھی نہیں ہے، اور جو کوئی دوستی کرے گا تو پھر وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ ہاں اگر کوئی تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتا اور تمہیں وطن سے نہیں نکالتا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کر لو۔ تو یہ وطن کی محبت پر، اہمیت پر ایک اور آیت مبارکہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کا وطن مکہ کو بنا دیا تو پھر دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، مکہ کے لیے انہوں نے دعا کی ہے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ رب اجعل ھذا بلدًا آمنا، اے میرے رب اس کو ایک امن والا ملک بنا دے۔ تو امن کا ہونا ملک میں یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کا وطن بنایا مکہ کا، اور پھر مکہ کے لیے دعا کیا کہ اے اللہ میرے بیٹے اور میری بیوی کا جو یہ وطن ہے اس کو امن والا بنا دے۔ تو ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے دعا کرنی ہے، اور دوسرا اس کے اندر امن و امان کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے، وطن کی محبت پر ہے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو کہہ رہے ہیں تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا عزیز ہے، کاش کہ یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں ہمیشہ تیرے پاس ہی رہتا، میں اور پھر کہیں بھی نہ جاتا۔ تو یہ وطن کی محبت پر ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی، یا ان چیزوں کی محبت تھی کہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بھی اپنے وطن سے اتنی زیادہ محبت فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب اس وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر آئے، اس کو اپنا وطن بنایا، مدینہ کو کتنا عظیم الشان بنا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جاتے جہاد کے لیے تو واپسی پر جب مدینہ کے قریب پہنچتے تو ایڑیاں مارتے اپنے سواری کو تاکہ وہ تیزی سے بھاگے، تیز بھاگ کے ان کے وطن میں چلا جائے۔ کیوں؟ وہاں پر ہے لحبھا، حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، مدینے کی محبت میں، اپنے وطن کی محبت میں۔ ابن بطال نے اور ابن حجر عسقلانی دونوں اشارے ہیں بخاری کے، دونوں نے لکھا کہ اس حدیث سے وطن کی محبت کو پتہ چلتا ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے اس وطن سے محبت کریں، اس نے ہمیں کیا دیا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، بے شک ہم بات کریں گے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کریں گے۔ ہمارے پاس اپنا ایک گھر ہے، اس کو کوئی پلر ٹھیک نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کے پڑوسی کے گھر میں جا کے رہنا شروع کر دیں گے۔ ہم مستری کو بلائیں گے، مزدور کو بلائیں گے، خرچہ کریں گے، اس پلر کو ٹھیک کریں گے۔ چھت نہیں ہے تو چھت کو ٹھیک کریں گے، دیوار میں کوئی مسئلہ ہے تو دیوار کو ٹھیک کریں گے۔ تو اسی طرح یہ وطن پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے ہم بات کریں گے، اپنی طرف سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، لیکن اگر کوئی کافر باہر سے اگر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم وہی کام کریں گے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، دو مسلمان ہیں، ان کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ روم کا بادشاہ ان کو خط لکھ رہا ہے کہ سنا ہے علی تمہارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کرتا، کیا خیال ہے مل کے اس کو سبق نہ چکھائیں؟ جواب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ حالانکہ بہت جو سفیر ہوتا ہے، سفارت ہوتی ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں اوئے رومی کتے، شروع یہاں سے کی
اوے رومی کتے، اگر تو نے علی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ان کی فوج میں لڑنے والا پہلا سپاہی میں ہوں۔ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بھائی ہے نا، آپس میں بھائی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی سازش کی وجہ سے جو بھی ہے وہ بعد میں انشاءاللہ۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں جب جنگ ختم ہو گیا ہے، قتلاہم و قتلانا فی الجنہ، ان کے مقتول ہمارے مقتول سارے جنت میں ہیں۔ اور جب حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ روک دی تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ باغی گروہ نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ جن کے ساتھ جنگ کرنا بہت ضروری تھا۔ حضرت کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، کہ جب مسلمانوں کی کوئی جماعت بغاوت کر دے تو سارے اس کے ساتھ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، سارے مل کر اس کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ جب حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ روک دی تو آج ہماری زبانیں ان کے خلاف برا ذکر کرنے سے رک گئی۔ اور پھر جب حضرت علی کے بیٹے اہل بیت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ساری زندگی ان سے وظیفہ لیا، اور کبھی کسی اور حتیٰ کہ ان کے یہ وظیفہ لینے کی وجہ سے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے ان کے اپنے حواریوں انہوں نے کہا یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، لیکن حضرت حسن نے اپنی بیعت نہیں توڑی۔ تو ہم چونکہ اہل بیت کو اپنا امام مانتے ہیں، اس لیے جب اہل بیت نے کسی کو اپنا امام مان لیا تو ہم نے اس کو بھی اپنا امام مان لیا۔ تو اہل بیت کا امام ہمارا امام ہے۔ یہ تو ایسے بات، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے ملک میں جب کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کسی کو باہر سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ پر گئے ہوئے ہیں، وہاں پر اہل بیت کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ لیا، اور پھر جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو مدینہ کی محبت میں تیزی سے آ رہے ہیں، اور جیسے دور سے مدینہ کے پہاڑ احد پہاڑ پر جب نظر پڑی ہے تو فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے تو واضح طور پر وطن کی محبت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو پاکستان ہے یہ صرف ایک عام وطن کی طرح وطن نہیں ہے، یہ بہت سے اولیاء کرام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ایک خطۂ ارض ایسا دے کہ جس پر ہم اسلام کا قانون نافذ کر سکیں، جہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ریل میں ریاست رامپور ریاست نواب کے تحت تھی، مسلمان ریاست تھی، اس میں بہت اچھا نظام تھا، جب وہاں سے گزرتا تھا تو میرے دل میں ہوک اٹھتی تھی، میں کہتا تھا کاش ہمارے پاس بھی ایک ایسی ریاست ہوتی۔ اور اس ریاست میں نظام کون سا ہوتا کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان کے ساتھ اے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر لو اپنے معاملات میں۔ لیکن مشورہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ووٹ دیں گے تو اسی طرف چلے جاتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جس بات کا فیصلہ آپ کر لیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا فیصلہ کر لینا ہے، امیر نے کسی چیز کا فیصلہ کر لینا ہے، تو پھر اب اس پر ہی عمل ہونا ہے اللہ پر توکل کے ساتھ۔ امیر کے فیصلے میں خیر سمجھتے ہوئے، اپنے امام کے فیصلے میں خیر سمجھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے عمل اسی پر ہونا ہے۔ لیکن اس میں مشورے میں یہ نہیں ہے کہ اس طرف زیادہ لوگ ہیں اس طرف کم لوگ ہیں تو ہم نے ان کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر ہے ووٹنگ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر شراب کے بارے میں ووٹنگ ہو رہی ہے کہ شراب کو بند کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ایک طرف 1000 شرابی ہو جائے اور دوسری طرف 500 نمازی ہوں، اور شرابی ووٹ دے دے کہ بھائی جی شراب کو بند، ظاہر وہ تو یہی ووٹ دے گا نا کہ شراب کو بند نہیں کرنا، تو پھر کون بند کرے گا؟ لیکن اب اس میں تو امیر کا کام ہے کہ وہ خود دیکھے، فیصلہ کرے کہ کیا چیز لوگوں کے لیے قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کیا چیز مطابق نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تھے لوگوں کو، رقیہ شریعہ کرتے تھے، دم کرتے تھے، تو اس میں کیا فرماتے تھے؟ اللہم اجعل تربت ارضنا، اے اللہ یہ جو ہمارے زمین کی مٹی ہے، ہمارے وطن کی مٹی ہے، اس میں شفا ڈال، وریقۃ بعضنا، اور ہمارے جو خاص لوگ ہیں ان کے لعاب میں شفا ڈال دیں، تاکہ وہ اپنے رب کے حکم سے اس میں کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وطن کی مٹی کے ساتھ اتنی محبت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس وطن کی مٹی میں بھی آپ کیا کر دیں، شفا ڈالیں۔
اور میں نے بتایا نا کہ مکہ پہلے وطن تھا، وہاں سے نکلتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اتنا عزیز ہے کہ میں اگر میری اپنے اختیار میں ہوتا اور یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں اپنے اس وطن کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ چھوڑ کر آئے، مدینہ کو اپنا وطن بنایا۔ تو دعا کیا فرمائیں؟ اللہم احب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو محبوب بنا دے۔ ہمارا جو وطن ہے، ایک تو اس میں مدینہ کی اپنی بھی فضیلت ہے کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے تھے کہ اپنے وطن کی محبت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو محبوب بنا دے، اتنا بنا دے کہ وہ مکہ کی طرف ہمارے لیے محبوب بنایا جائے، او اشدہ، یا اس سے بھی زیادہ، مکہ سے بھی زیادہ۔ تو جب یہ ملک ہمیں مل گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں اور اس کے اندر جو قوانین ہیں ان کی پابندی کریں۔